پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 243 کے سیکشن 3 کے مطابق صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز چیفز کا تقرر کرتا ہے۔ عام طور پر جی ایس کیو 4 سے 5 سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی فہرست اور ان کی تفصیلات وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ فہرست وزیر اعظم کی میز پر پہنچتی ہے، جو صدر سے مشاورت کے بعد اس عہدے پر تعیناتی کرتے ہیں۔ اس معاملے پر مزید غور و خوض کے لیے اگر وزیر اعظم چاہیں تو کابینہ کے سامنے بھی یہ معاملہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور وزیر اعظم سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کے ساتھ غیر رسمی مشاورت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ایک سابق سینئر آفیسر کے مطابق فوج میں یہ قانون تو نہیں، تاہم روایت ضرور ہے کہ 4 اسٹار جنرل یعنی آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران بطور لیفٹیننٹ جنرل کمانڈ اور اسٹاف دونوں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں اب تک صرف ایک افسر ایسے ہیں جو کور کی کمان کیے بغیر 4 اسٹار کے رینک تک پہنچے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے جنرل خالد محمود عارف کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ خیال رہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کی مدت 4 سال ہے، جس میں سے عام طور پر 2 سال پرنسپل اسٹاف ڈیوٹی جبکہ 2 سال کسی بھی کور کی کمان میں صرف کیے جاتے ہیں۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی افسر کی لانگ کورس میں سینیورٹی ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر ملنے والے نمبر، جسے پاک آرمی یا پی اے نمبر کہا جاتا ہے، کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سروس کی عمر یا اس رینک کے لیے مختص مدت میں سے جو پہلے آئے اس کے مطابق ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلاً موجودہ آرمی چیف اگرچہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوئے، تاہم آرمی چیف بننے سے قبل وہ اپنے کورس میں سینیورٹی میں 6 نمبر پہ تھے، جس کی وجہ ان کا پی اے نمبر تھا۔ اسی طرح موجودہ سینئر ترین لانگ کورس کے لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان اپنے رینک کی مدت پوری ہونے پر اکتوبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے اور یوں وہ 4 اسٹار جنرل کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ نومبر 2022 میں اگر وزیر اعظم شہباز شریف سینیورٹی کو مد نظر رکھے ہوئے آرمی چیف کا انتخاب کرتے ہیں تو موجودہ فوجی سربراہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت 76ویں لانگ کورس کے افسران فوج میں سب سے سینئر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا تعلق او ٹی ایس کے اس کورس سے ہے جو 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ہے۔ ان کی ترقی موجودہ کور کمانڈر لاہور منگلہ ڈی جی ایس پی ڈی اور آئی جی ٹی این ٹی کے ساتھ اکتوبر 2018 میں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے رینک تقریباً 1.5 مہینے کی تاخیر سے لگایا، جس کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اپنے جونیئر کے بھی بعد ہے۔ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 2 روز پہلے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ اس کی بنیاد وہی قواعد و ضوابط ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی مدت ملازمت یا رینک کے لیے متعین مدت میں سے جو پہلے آ جائے اسی تاریخ پر افسر کی سروس ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی 4 سالہ مدت ملازمت 27 نومبر کو یعنی موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن پہلے پوری ہوگی، اور وہ اس دوڑ میں اس صورت میں شامل ہو سکتے ہیں کہ انہیں 2 دن کی ایکسٹینشن مل جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے فوج کی فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ ایک سابق فوجی اہلکار کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کے لیے منتخب ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن جنرل عاصم حاضر سروس ہوں گے۔ آرمی چیف کے عہدے کے لیے انہیں 2 دن کی توسیع یا موجودہ آرمی چیف کی 2 روز قبل ریٹائرمنٹ کرنا ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد اس کورس میں سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا کا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر 6 نمبر پر ہیں۔ ماضی میں بننے والی فوجی سربراہان کا ریکارڈ اور ان جنرل اسائنمنٹس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا اس کورس کے تقریباً تمام ہی افسران مضبوط پروفائل رکھتے ہیں۔ سندھ رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساحل شمشاد مرزا اس وقت 10 کور جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے کمان کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل خود آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کور کمان کی تھی۔ یہ علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے اہم کور ہے جو کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی بطور چیف آف جنرل اسٹاف تعینات رہے۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی ایم او ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ بلوچ رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے اطہر عباس سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر تعینات ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈر 10 کور کمان کی ہے۔ ان 2 عہدوں کی حد تک جنرل اظہر عباس اور ساحل شمشاد مرزا کی پروفائل ملتی جلتی ہے۔ اطہر عباس بطور میجر جنرل کمانڈر انفینٹری اسکول تعینات رہے، جبکہ سابق فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرح وہ مری کے جی او سی بھی رہے۔ جنرل راحیل شریف کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف رہے ہیں۔ اگرچہ نعمان محمود سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر جانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان نے 1971 کی جنگ میں شامل تھے، تاہم وہ مسنگ ان ایکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق علم نہیں۔ بعد میں نعمان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔
बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पिशावर के कोर कमांडर तैनात रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकिल के डिवीजन की कमांड की। वो आईएसआई में ही सीआई यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और आईएसआई की सरबराही से कबल कुछ हफ्तों के लिए एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई में अपने कैरियर के दौरान मीडिया में मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार रहे। इससे कबल उनका नाम नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद के मुकाम पर मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान भी सामने आया था। इस तंजीम और हुकूमत के दरमियान 6 नुकात पर मुश्तमिल मुआहिदे के बारे में कहा गया था कि यह मुआहिदा करने में इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर काम करने वाले फौजी अफसर फैज हमीद की मदद शामिल रही। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। बतौर ब्रिगेडियर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इंडिया की जानिब से सितंबर 2019 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो झेलम का डिवीजन कमांड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग रहे, जबकि डीजी ज्वाइंट स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे। इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान हैं।